السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم لوگوں نے سورہ یاسین میں چند ایسی آیتیں پڑھی ہیں جو واقعتاً دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہیں۔ اگر آدمی اس پر غور کر لے اور صحیح معنوں میں فکر کر کے پھر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لے تو یقیناً اس کے لیے جنت کی راہیں اللہ رب العزت ہموار فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کو جزا دی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن نختم علی افواہہم، لوگوں کے منہ پر، لوگوں کی زبانوں پر ہم تالا لگا دیں گے۔ آج کوئی بول نہیں پائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاں ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ یہ بولیں گے ہاں مولا اس نے تیرے دیے ہوئے اس نعمت کا غلط استعمال کیا تھا، جو چیز نہیں پکڑنی تھی اس کو اس نے پکڑا تھا۔ آپ سوچیں جب ہمارا اپنا وجود بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا تو پھر ہم کس کام کے رہ جائیں گے۔ اور آگے ارشاد ہوا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور لوگوں کے پیر بھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، مولا تو نے تو قدم دیا تھا تاکہ وہ تیری رضا کے لیے بڑھائے، لیکن اس نے شراب نوشی کے لیے اپنا قدم بڑھایا تھا، جوا خوری کے لیے یا جوا کھیلنے کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا تھا، زنا کے لیے اپنے قدموں کو بڑھایا تھا، مولا یہ کرنے کے لیے بڑھایا تھا، وہ کرنے کے لیے، اور جتنے بھی گناہ ہم نے اور آپ نے کیے ہوں گے یہ قدم بھی اس کی گواہی دے گا۔ اور تو اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس جگہ پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جگہ بھی آ کر گواہی دے کہ مولا میں ہی وہ جگہ ہوں جہاں پر اس بندے نے تیرے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کتنا دل دہلانے والا منظر ہوگا کہ جب ہمارا اپنا وجود، ہماری آنکھیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا قدم، ہمارا وجود بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمیں غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان دیا تھا جس میں خاص طور سے ایک کیفیت ہر ایک کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل اس کا یہ محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ کیا تم نے نماز پڑھی، کیا تم نے واقعتاً روزہ صحیح سے رکھا، پانی تو کہیں نہیں پی لیا، پانی ساتھ میں تمہارے ہے نگاہوں کے سامنے لیکن نہیں پی رہے ہو، یہ محاسبہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ دل میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تم گناہ کرنے سے پہلے 100 بار 1000 بار سوچو کہ تم گناہ کرنے تو جا رہے ہیں لیکن یہ قدم، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے جہنم کی آگ سے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سبوں کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ آپ محبوب فرمائیں کہ یہ لوگ جو قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد زندگی پر ایمان نہیں لے آ رہے ہیں، اس پر حتمی دلیل میں دے دیتا ہوں، اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ ہوا یوں، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا اور کسی قبر کی مٹی لا کر، بھربھری مٹی لا کر اس نے حضور کے سامنے گرایا اور کہا اے محمد آپ کیا کہتے ہو، یہ مردہ جو کئی سال پہلے یا کئی 100 سال پہلے مرا ہوگا، جس کے قبر میں
اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں، اب صرف اور صرف یہ مٹی ہے، کیا اس مٹی پر پھر سے وجود بن جائے گا، انسان پھر سے بن جائے گا؟ کتنی بہکی بہکی بات ہے جو اے محمد تم کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کے آقا نے کچھ نہیں کہا، قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اے محبوب ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اس نے ایک مثل بیان کی، ایک کہاوت بیان کی کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، یہ مٹی تو بالکل بھربھری ہو گئی، اب اس پر کیسے روح ڈالی جائے گی، کیسے وجود بنے گا، کیسے جسم بنے گا؟ اور ارشاد فرمایا محبوب کیا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ بھی کبھی ایسا تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو اس نے یاد نہیں رکھا؟ پیدائش سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک اچھلتا کودتا پانی تھا، اور وہ بھی ناپاک پانی جو ماں کے رحم میں پہنچا اور پھر انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ فرمایا جو رب بغیر کسی سیمپل اور بغیر کسی نمونے کے اچھلتے کودتے ہوئے پانی سے انسان کی خوبصورت وجود کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ رب جبکہ سیمپل بھی موجود ہے، چہرہ بورا پہلے سے موجود تھا، اسی ہڈی پر ہڈی پیدا کر کے اسی ہڈی پر گوشت بنا کر اس میں روح ڈالنے پر قادر نہیں ہوگا؟ یقیناً قادر ہوگا۔ اور پھر دلیل ارشاد فرمائی قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب آپ فرمائیں کہ وہ رب یقیناً زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا۔ کسی چیز کو ابتداءً شروع میں بنانا یہ نقصان، یہ پریشان کن ہوتا ہے۔ کوئی چیز ابتدا میں آدمی بنائے جبکہ اس کا وجود نہ ہو تو اس وقت طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل چشمہ ہے، فار ایگزامپل موبائل ہے، ابتدا میں جس نے بنایا ہوگا، جس نے انوینشن کیا ہوگا، وہ بہت ساری چیزوں کو سوچا ہوگا، اس کے بعد اس نے جا کے ایک مرحلے میں پھر کامیابی پائی ہوگی۔ لیکن ایک بار موبائل بن گیا، ایک بار چشمہ بن گیا، ایک بار کپڑا بن گیا تو پھر یہ آسان ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی یہاں وہاں کا کوئی بھی وہ چشمہ بھی بنا لے گا، موبائل بھی بنا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کسی چیز کو ابتداءً بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور میں نے تو ابتدا میں بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی کے انسان کو وجود دے دیا، روح ڈال دیا، جسم بنا دیا۔ جب ابتدا میں نے روح ڈال دیا تو پھر اب تو وجود پہلے سے تھا ہی، اسی وجود پر میں ہڈی ڈالوں گا، اسی وجود پر گوشت ڈالوں گا، اور پھر اسی میں روح ڈال کے پھر زندگی دے دوں گا۔ اس میں میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آگے آیت کریمہ آ رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کیسے زندہ کر دے گا؟ فرمایا سنو، انسان پورا وجود تم سوچ رہے ہو کیسے بنائے گا؟ میں تو تمہارے انگلیوں کے اندر جو نشانات ہیں جن کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ فنگر پرنٹ بھی بعینہ ہی اسی طرح سے لانے پر قادر ہو جس طرح سے تمہارے فنگر پرنٹ دنیا میں موجود ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب یہ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ فنگر پرنٹ کو اسی طرح سے لانے پر قادر ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے تحقیق کا دروازہ کھلا کہ آخر اللہ رب العزت نے فنگر پرنٹ ہی کے بارے میں کیوں کہا، انگلیوں کے نشانات یا ہاتھوں کے نشانات ہی کے بارے میں کیوں کہا کہ ہم نشانات کو بھی بعینہ اسی طرح سے بنانے پر قادر ہیں؟ تو تحقیق ہونے لگی تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کی انگلیوں کے نشانات ہر ایک کے دوسرے سے جدا بنائے، ہر ایک کے دوسرے سے الگ بنائے ہیں۔ اور آج تو اس کی تحقیق بھی ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں اگر میرا موبائل ہے، میں نے اپنا فنگر پرنٹ اس پہ ڈالا ہوا ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی آ کر اس پہ انگلی لگائے نہیں کھل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے فنگر پرنٹس
یا انگلیوں کے نشانات دنیا کے ہر ایک بندے کے دوسرے سے مختلف اور الگ ہوتے ہیں. Now you can think, if the fingerprint, Allah Almighty has power to bring the same way, so what do you think? The body, he will not be able to make the same way? He will. وہ بنائے گا اور یقیناً وہ قادر ہے. ارشاد فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا جو انسان کو بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی پہلی مرتبہ، بغیر کسی سیمپل کے بنانے پر قادر ہے تو یقیناً وہ بنانے پر قادر ہے اور یقیناً بنا کے رہے گا. اور اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ محبوب آپ بھی قسم کھا کر کہہ دیں کہ سب کو اٹھنا ہے اور سب کو اپنے حساب اور کتاب کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ رب العزت سب سے حساب لے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک بندے کو رب تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب نہ لے لیا جائے. قرآن پاک کے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا گیا انسان جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو تو کہے گا، یہ کہے گا یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. What happened to this register? This register didn't leave any single thing, whatever it is, big or small, everything this register has brought, everything brought. چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو لا کر رکھ دیا. ہم نے اگر کسی کو گالی بھی دی ہے، ہم تو اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، گالی دے دیا، وہ سامنے ہے بھی نہیں، ہم نے اس کو گالی دے دی. فرشتے موجود ہیں، they are counting everything, whatever you are saying, telling, everything on record, everything on record. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نامہ اعمال ہے نا، وہ رجسٹر جو ہوگا وہ ایسا رجسٹر نہیں ہوگا کہ ایسے کھل گیا، ایسے کھولو، ایسے کھولو، ایسے والا نہیں، بلکہ جیسے پچھلے کچھ سالوں پہلے اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ دیکھو گے جب بل نکالا جاتا ہے کمپیوٹر سے تو وہ بل لپیٹا ہوا ہوتا ہے، ایک رول میں وہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ موٹا ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے. پھر جب بل نکالنا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ کم ہوتا ہے. فرمایا گیا اسی طرح سے لپیٹا ہوا رہے گا، پورا حساب لپیٹا ہوا ہے. اور جب انسان آئے گا تو اس کا بل یا اس کا حساب اس کے سامنے ایسے رکھا جائے گا. اور اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو پلڑا ہوگا جس پہ نام اعمال رکھا جائے گا، جس پہ ہمارا اور آپ کا نیکی یا بدی کا کام رکھا جائے گا، آقا فرماتے ہیں وہ پلڑا کوئی چھوٹا موٹا پلڑا نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا پلڑا ہوگا، یہاں تک کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن وہی رسول، وہی کریم، وہی حبیب فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن اے محبوب تم کب راضی ہوگے، میں تم کو راضی کر کے رکھوں گا، میں تمہیں راضی کر دوں گا. قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے کریم، کتنے رؤوف، کتنے رحیم ہیں ہمارے اور آپ کے آقا، اور کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے اور آپ سے. ہمارے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مولا اگر بات ایسی ہے تو جب تک میرا ایک امتی بخش نہ دیا جائے میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ، یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی نگاہ رحمت. اور وہاں تو جب سب ڈر رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا لوگ اپنے حساب کے لیے کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس جا رہے ہیں. آخر میں جب آقا کے پاس آئیں گے تو آقا ہی کہیں گے گھبراؤ نہیں، میں تو ہوں اسلام کے لیے، میں تمہارا حساب کرواؤں گا، میں رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا. اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنا فرمائے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا
کہ ہمارے اور آپ کے آقا راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے میرے امام نے کتنی پیاری بات کہی تھی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پوری دنیا کے لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا رب ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ۔ اور ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ کلمہ شہادت کی کثرت کرو، کہ کبھی یہ کلمہ شہادت ایک مرتبہ پڑھنا تمہارا اتنا کام آ جائے گا کہ بہت سارے گناہ تمہارے پڑے ہوں گے یہاں سے وہاں تک میدان میں، اور ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا تمہارا اتنا کام آ جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہی، کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہی تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آئیے ایک بار اسی نیت کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کلمہ شہادت اے میرے عزیزوں تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی نیت کے ساتھ حضور کو شاہد بنا کر اور حضور کے اس قول پر ہم عمل کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سچ فرمایا ہے، اس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت ہماری اسی کے صدقے میں بخشش فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں چونکہ یہی ساری چیزیں ذکر فرمائی، مرنے کے بعد زندگی، اور زندگی کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، قلب چل رہا ہے تو زندہ، جیسے ہی قلب بند تو زندگی ختم۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی، سورہ یاسین کو بھی رب تبارک تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یہ سورہ یاسین کیا ہے؟ دل ہے، دل، پورے قرآن کا دل ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دل کی پریشانی ہے، دل میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو اس کو خوب سورہ یاسین پڑھنا چاہیے کہ اس سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب آدمی بہت زیادہ مشقت میں آ جائے، بہت زیادہ پریشانی میں آ جائے، تو اس وقت بھی سورہ یاسین پڑھنے سے پریشانی دور ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں، نزع کی کیفیت ہوتی ہے، انسان جب بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرمایا گیا وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح سے ایک دوپٹہ ہو، توجہ دیں، ایک دوپٹہ ہو اور دوپٹے کو کسی خاردار جھاڑ پر، جس جھاڑ پر یا جس ٹہنی پر بہت زیادہ خار لگا ہوا، خار سمجھ رہے، کانٹے، دوپٹے کو اس کانٹے پہ ڈال کر اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کھینچنے کے وقت دوپٹے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ جب روح نکالتا ہے تو انسان کی ویسے ہی کیفیت ہوتی ہے جس طرح سے دوپٹے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان بول بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، اور عام حالات میں وہ بالکل تڑپتا ہے اور ہر طرح کی کوشش کر کے سوچتا ہے کہ اس پریشانی سے نجات پا جائے، لیکن نہیں، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمارے اور آپ کے آقا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے کسی فرد کے انتقال کا وقت آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں جہاں ایک طرف فرشتے ہوتے ہیں، ایک طرف شیطان ہوتا ہے جو بہکاتا رہتا ہے، اسی عالم میں جب کہ بالکل آخری وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت بالکل ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا وجود یعنی حضور کا وجود یعنی حضور کا چہرہ میری امت کے فرد کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کی روح حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ جس طرح سے کسی عزیز کو دیکھنے کے وقت ایک مسرت سی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے،
یہ اور بات ہے کہ اندر سے آدمی کو تکلیف ہے لیکن کسی عزیز کو دیکھا تو وقتی طور پر پریشانی بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا حضور نے میرا امتی جب میرے چہرے کو دیکھے گا تو نزع کی پریشانی بھول جاتا ہے، اور یہ مسدت کی گھڑی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھ کر اس کی روح بھی نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ، اور اس سے بڑھ کر بھی پریشانی قبر میں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے رسول نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ معراج میں جا رہے ہیں تو ہم کو یاد کر رہے ہیں، راتوں میں رو رہے ہیں تو اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں جب تیسرا سوال ہوگا تو اس تیسرے سوال کے بالکل ساتھ ہی فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اور یہ یقینی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر ایک کے تیسرے سوال کے وقت قبر میں یا جہاں بھی سوال کیا جائے وہاں پر حضور تشریف رکھتے ہیں، حضور آتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ نہ کہا جائے کہ ایک نبی کہاں کہاں پہنچے، ایک نبی کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرنے والے کرتے بھی ہیں کہ ایک نبی، تمہارے ایک نبی کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جب ملک الموت ایک ہے پوری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، اور کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے سب کی روح نکال رہے ہیں، تو ملک الموت اگر سب جگہ پہنچ رہے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے آقا کی وسعت علمی اور ہمارے آقا کی قدرت کیا ملک الموت سے بھی کم تم نے سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے آقا بھی ہر ایک کی قبر میں پہنچتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، ہم جیسا سنی مسلمان اور نبی پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے حضور کے چہرے کو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، حضور کی بارگاہ میں کبھی نہیں حاضر ہوا، تمنائیں لے کر اس دنیا سے چلا گیا، لیکن حضور سے محبت ہے تو جیسے ہی فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، what do you say about this person، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو بندہ مومن کہے گا اے فرشتوں پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آدمی کی زندگی ہے۔ کہا ہم نے تو زندگی بھی تج کر دی، ہم نے تو زندگی بھی پیچھے چھوڑ دیا تاکہ حضور کو دیکھ سکے، اب ہم سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم دنیا میں کہا کرتے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہی ہیں جن کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہی ہیں وہ رسول جن کے بارے میں ہم صبح و شام کہتے تھے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے فرشتے کہیں گے سو جا، تیرا معاملہ پار ہو گیا، اور انشاءاللہ مومنوں کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پھر فرشتے کہیں گے ایسے سو جا جس طرح سے کوئی دلہن سویا کرتی ہے کہ جب تک دولہا نہیں اٹھاتا ہے اس کو اٹھایا نہیں جاتا ہے، اور اس کے سیج کو سجا دیا جاتا ہے، اور اس کے کمرے کو معطر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قبر میں بھی ہر طرح روشنی ہوگی، قبر میں ہر طرف نور ہوگا، قبر میں ہر طرف خوشبو ہوگی، اور کیوں نہ ہو جہاں ہمارے اور آپ کے آقا قدم رنجا ہو جائے وہاں تو پھر نور ہی نور ہوگا، وہاں تو پھر خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ الحمدللہ، اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرنا یہ ہے، سب کو ہے، لیکن مرنے کے بعد تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔ اور دوسرے لوگ جب پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہاں لا ادری، ہے افسوس، وی ریگریٹ، وی ڈونٹ نو ہو از دس۔ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے، اب اس کی قبر کو تاحد نگاہ کبھی آگ سے اور کبھی کسی اور چیز سے اور طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اس طرح کے دروس کو
اس طرح کے جو ارینجمنٹ ہوتی ہے خاص طور سے درس قرآن کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب عام طور سے تقریریں ہوتی ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ جو تقریر کرنے والا آتا ہے وہ جلدی جلدی بولتا ہے، تقریریں کر کے اور اپنے بات پڑھ کے نکل جاتا ہے، لیکن رک رک کے سمجھ کے ایک ایک مقام سے آگے بڑھ کر پھر حضور کی صفت بیان کرنا، یہ تو میں کہتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر ہی کرنے میں ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہم کو اللہ کی طرف سے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم روزانہ یہ کر بھی رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ عام دنوں میں آدمی تھک بھی جاتا ہے، لیکن رمضان کی برکتیں یہ ہیں کہ ماشاءاللہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ تراویح کے وقت میں 2 رکعت میں 4 رکعت میں سانس بھی پھولتی رہتی ہے، آواز بھی نہیں نکلتی ہے۔ سوچیں آدمی جب محنت کرتا ہے تو تھکتا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن جیسے 4 رکعت ہوتی ہے تھوڑی سی تھکن کم ہوئی، 6 رکعت ہوئی تھکن اور کم ہو گئی، 8 رکعت ہوئی تو ایسا لگتا ہے کہ اب بالکل تھکن ختم ہو گئی، اور 10ویں رکعت سے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ بالکل انرجی آ گئی۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن ہمیں روحانیت بھی دیتا ہے اور غذا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا لفظ خامی ہوئے ہو تو رب تبارک تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو بھی آسان فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو حضور کا چہرہ ہو اور حضور کے چہرے کے دیدار کے ساتھ ہی ہم شہادت کی موت اور مدینے کی سرزمین پائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔